زین العابدین علیہ السلام کے 2 خطبات ہیں، ٹھیک ہے نا، بازار میں ہے، دربار میں ہے، کوفہ میں، اسی طرح دمشق کی مسجد میں ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بھی 3 خطبات بنتے ہیں، بمشکل 6 خطبات، ٹھیک ہے نا، وہ ہم پڑھیں اور اسے معمول بنائیں اور سمجھیں کہ جناب علی کی بیٹی پیغام کیا دے رہی ہیں، کس سطح پر بات کر رہی ہیں۔ صرف ایک جملہ اس میں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یزید نے کہا کہ دیکھو اس باغی کو خدا نے قتل کر دیا، ایک عام سا جملہ ہے نا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ فکر ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ اسلامی فکر نہیں ہے۔ جو یہاں چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کیا اللہ چاہتا تھا کہ ان کے دندان مبارک شہید ہوں؟ جب طائف میں گئے اور ان پر سنگریزے پھینکے گئے تو خدا نے جبریل کو بھیجا، ساتھ اور فرشتے بھی تھے، کہ جائیں میرے حبیب سے کہیں اختیار دے دیا ہے، یہ طائف کی بستی کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں کہیں تو ملا کے انہیں اس وادی کو ختم کر دیں۔ تو کیا کہا تھا پیغمبر نے کہ نہیں، شاید ان میں سے کوئی ہدایت پا جائے۔ خدا تو نہیں چاہتا تھا نا، اب جب دندان مبارک شہید ہو، خدا چاہتا تھا؟ یقیناً نہیں چاہتا تھا۔ خدا اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، لیکن انبیاء کو اختیار دیتا ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے جو مشکلات ہیں سہ جاؤ، مشکلات میں خدا کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور بات کر کے اس بات کو واضح کر دوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ یہ عقل ہے نا، نعمت ہے خدا کی، انسان اسی عقل کی بنا پر سارے کام کرتا ہے۔ اچھا، جس شخص کی عقل معطل ہو جائے اس پر اسلام کا کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا۔ اسی سے آپ عقل کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ پاگل پر نماز نہیں ہے، اور ویسے بھی پاگل نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس بات کو جانا دیں۔ اب یہ عقل کیا ہے؟ آیا عقل انسان پر حاکم ہے یا انسان کی معاون ہے؟ ایک مشکل بات ہے، آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عقل حاکم نہیں ہے، عقل انسان کی محکوم ہے، ایز اے ٹول کام کرتی ہے، معاونت فراہم کرتی ہے۔ مثلا میں نے یہ سوچا کہ آج شام نا، یہ نوجوانوں میں ایک روزمرہ کا ایک مقبول سا لفظ ہے، میں وہ استعمال کروں، کچھ ہلا گلا ہونا چاہیے۔ عقل نے کہا نہیں، دیکھو معاشرے میں نا بزرگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ دل نے کہا نہیں، ہونا چاہیے، اس میں فلاں فلاں لوازمات بھی ہوں۔ اب دل میں اور عقل میں ایک مارکا ہے۔ عقل سمجھا رہی ہے کہ دیکھو کوئی دیکھے گا بدنام ہو جاؤ گے، فلاں ہوگا، سینکڑوں چیزیں۔ دل نے کہا نہیں، یہ کرنا ہے۔ جب دل کا حکم آ گیا، فیصلہ دل نے کرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ فیصلہ دل کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اب وہی عقل جو روک رہی تھی نا، اب معاونت کرے گی، اچھا کیسے کرنا ہے، ایسے چھپ جاؤ، اب پیسے نہیں ہیں ایسے جیب کاٹ لو، یہ سب عقل بتا رہی ہے نا۔ جو دشمنان اسلام تھے ان کے پاس عقل تھی نا، عقل تھی تو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے نا۔ اچھا، جو اسلام کی فکر کے خلاف لوگ تھے یا ہیں، ان کے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ اب عقل ہی تو بتاتی ہے کہ ایسے ہم نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں تعویل کرنی ہے، ایسے حدیث کا غلط مفہوم ہے نا، پاگل تو نہیں کر سکتا نا بھئی، آپ کی اور میری تو بات ہی نہیں ہے نا۔ وہاں صاحب عقل ہوگا تو درمیان سے کوئی راہ نکال کے لائے گا۔ عقل ہے ٹول، آپ کی معاونت۔ اب عقل منع کرے گی، آپ باز آ گئے تو ٹھیک ہے، باز نہ آئے تو پھر عقل آپ کو وہ تمام سہولتیں مہیا کرے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کے جسم میں جو حاکم قوت ہے، جسے قلب کا دوسرا نام دیا گیا، نفس، وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ جو معاملات ہوئے نا، اس سے میری عزت رہی نہیں، ملامت ہوتی ہے۔ خدا نے کہا یہ وَنَفْسٍ لَوَّامَةٍ، کہ ملامت کرنے والے نفس کو میں پسند کرتا ہوں، اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اب قلب اور نفس
یہ جو انسان کی کیفیات ہیں یہ ایک ہی چیز ہیں، عقل الگ چیز ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب جہاں قرآن نے بتایا کہ مخالفین جو ہیں وہ عقل کو استعمال کر کے حق کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ پردے کب تک ڈالے گئے؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد سے لے کر اور تاحال ڈالے جا رہے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان تو بے بس ہے. مان لیا جناب آپ کی فکر ہم مانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ گلاس میرے پاس ہے، میں یہ اٹھا کے یہاں کسی محترم کے سر میں مار دیتا ہوں، ان کا سر زخمی ہوگا نا. آپ سب اٹھیں گے کہ جناب یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو خدا نے کیا ہے. جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. میں نے تو خدا کے کام میں معاونت فراہم کی ہے نا. خدا یہی چاہتا تھا کہ مار دو، میں نے اٹھا کے مار دیا. آپ کہیں گے عجیب بے وقوف ہو. اگر فرض کریں خدا ہی نے سب کچھ کرنا ہے، تو جب کوئی قاتل کسی مقتول کو قتل کرتا ہے تو خدا پھر قصاص کا قانون کیوں لاتا ہے؟ لیکن بات سیدھی سادھی ہے، خدا کی طرف سے قصاص کا قانون بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے نظام میں جبر نہیں ہے. خدا خود کوئی کام نہیں کراتا. ہاں اگر کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے بدی کا تو پھر وہ بدی کے تمام اثرات اس پر مرتب ہوں گے. اگر کوئی شخص نیکی کے ارادہ کر لیتا ہے، جتنی مشکلات ہیں پھر نیکی کے اثرات بھی اس پر مرتب ہوں گے. اب جب کہا نا کہ دیکھو تمہارے بھائی کو خدا نے قتل کر دیا، جتنے افراد بیٹھے تھے انہوں نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے. اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ٹھہرتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ یتوفی حین موتہا، یقیناً موت کے وقت اللہ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ دی. کہنے نہیں اللہ نے انہیں قتل کیا. کہا اللہ نے ان کی روح قبض کی، تیرے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے انہیں قتل کیا. فلسفہ اسلام کو واضح کر دیا کہ جو قاتل ہیں جرم ان کا ہے، جب تلوار چلی تو روح کو قبض کرنا خدا کا کام ہے. یہ فلسفہ اسلامی. جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے تب تک ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. مخاطب ہوا ایک اور موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اور جو صاحبان مطالعہ ان کے لیے میں ایک بات ہدیہ کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سی یعنی کہ خطابات کی چیزیں نا پڑھی ہیں، بہت سے تراجم پڑھے ہیں. یہ چھوٹا سا جملہ اتنا لطیف اور اتنا قیمتی ہے کہ اس جیسا جملہ مجھے دوسرا نہیں ملا. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وما رعیت الا جمیلا. ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ کہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو خدا نے قتل کر دیا، میں نے تو اللہ کے یہاں صرف جمال دیکھا ہے، خدا کے یہاں صرف اچھائی دیکھی ہے. آپ نے وہاں اسلام کے نظریے کو واضح کیا نا. یہ دمشق کا ماحول تھا. اس ماحول میں تمام تر قوتیں یہ کام کر رہی تھیں کہ اہل بیت کو بالکل آئسونائز کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، معاشرے میں ان کا کوئی رول نہ ہو. اور یہ کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کم و بیش 95 ہجری تک زندہ رہے. صحیفہ کاملہ جیسی کتاب اسی دوران لکھی گئی، رسالۃ الحقوق اسی دوران لکھا گیا. یہ دینی خدمات ہیں امام کی جس میں آپ نے دین کی تعلیمات کو واضح کیا ہے. اچھا، امام فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے توحید کی تبلیغ کی. بڑا نازک جملہ ہے امام کا کہ بنو امیہ نے توحید کی تبلیغ تو کی لیکن شرک کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کیا. یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے. توحید تو تب سمجھ آئے گی نا جب شرک سمجھ آئے گا نا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ تو کس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی. الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جو یعنی اللہ کے ہر شریک کی نفی کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ تو کی لیکن شرک نہیں سمجھایا.
پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا چونکہ شرک کے وہ خود مرتکب ہو رہے تھے۔ اچھا کیا بنو امیہ نے کوئی بت رکھے ہوئے تھے کہ اللہ سے ہٹ کر ان بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں، چونکہ وہ خدا کے احکام کو نہیں مان رہے تھے، کہ جو خدا کو مانے خدا کے احکام کو نہ مانے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا کہ تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ چلیں یہ بزرگان بیٹھے ان سے پوچھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی ایسا شخص جو اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہو؟ جب آپ لغت میں جا کر سرچ کریں نا الوہیت کو، اس کے مقابلے میں بندگی کو، عبادت کو، تو آپ کو ذیل میں ملے گا کہ جو جس کی بات مان رہا ہے اسی کی عبادت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہاں کہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دمشق کا تھا یہ ماحول، تمام احکام دمشق سے آتے تھے، پوری بلاد اسلامی میں نافذ ہو جاتے تھے۔ اب یہاں سے ہم پلٹتے ہیں ان کرداروں کی طرف کہ جو اسلام کے دامن میں تھے، تاکہ دیکھ سکیں کہ ان کرداروں نے کتنی محنت کر کے وہ پیغام ہم تک چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک حالات کی تلخی سامنے نہ ہو کسی کے عمل کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی نا۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ بہت دیر سے آئے، کہ جناب راستے میں بہت سی رکاوٹیں تھیں، ٹریفک بلاک تھی۔ اچھا، جب واضح ہوا کہ راستے میں رکاوٹیں تھیں اب ان کا عذر ختم ہو گیا۔ جب تک ہمیں یہ راہ اہل بیت میں آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا نا، ہمیں اہل بیت کی عظمت پتہ نہیں چلے گی۔ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ خدا کی مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی عظمت علی کی دختر کے ایک چادر کے ہٹنے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو قیمت تھی نا بھئی، یہ چادر کیا تھی؟ مثالیہ تھی آیہ تطہیر کا نا، اس لیے اس کی قدر و قیمت تھی۔ جب زینب کے سر پہ آئی تو اس چادر نے اسلام پر سایہ کیا۔ جب ہمیں یہ حقیقت پتہ چلے گی دیکھیں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں 3 افراد تھے اور چوتھے امام تھے کہ جن کے بارے میں تمام مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ 4 افراد میدان جنگ میں ٹھہر جائیں تو دنیا میں کسی کی جرت نہیں کہ انہیں شکست دے سکے۔ پہلا کردار خود امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام اپنے زمانے کا سب سے اعلیٰ ترین فرد ہوتا ہے، تو اگر امام اعلیٰ ترین فرد ہے تو بہادری میں بھی اعلیٰ ترین ہوگا نا۔ دوسرے فرد جناب محمد ابن حنفیہ، فرزند امیر المومنین۔ جناب محمد ابن حنفیہ کی صورتحال یہ، ان کے کردار کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ جنگ میں عموماً امیر المومنین علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ایک خیمہ نصب کر دیتے تھے، اس میں ان دونوں اماموں کو بٹھا دیتے تھے، اور جنگ کرنے کے لیے جناب محمد ابن حنفیہ کو بھیجتے، جاؤ بیٹا۔ ایک جنگ میں میدان کارزار بالکل عروج پہ امام نے جناب محمد ابن حنفیہ کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا دشمن پہ حملہ کرو۔ نقاب ڈالی ہوئی تھی، گھوڑے پہ سوار، اور جا کے قلب لشکر میں حملہ کیا۔ لشکر کی سائیڈ سے امام کے کچھ اور سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ مولا علی قلب لشکر میں پہنچ گئے ہیں، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ آئے امام کے خیمے کی طرف تو امام وہاں موجود تھے، کہا مولا آپ یہاں، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ حملہ کریں، کہا وہ میرا بیٹا محمد حنفیہ ہے۔ اب جس وقت گئے ہیں نا دوسری مرتبہ حملہ کرنے کے لیے، حملہ کیا، سامنے سے جتنی بھی فوج تھی دشمن کی، امیر شام کے لشکر کی، انہوں نے تیر بارانی کی۔ جب تیر آیا نا تو تھوڑا سا ایسے سر نیچے کیا، معمولی سا۔ علی کی شجاعت نے یہ برداشت نہیں کیا،
مولا علی آئے اور تاریخ کہتی ہے کہ محمد ابن حنفیہ کے سینے پر اپنی کوہنی ماری ہے، کہا یہ تمہاری ماں کی طرف سے ہے۔ یہ جملہ بڑی بات ہے کہ یہ اتنا بھی جنگ میں تھوڑا سا جھجک جانا علی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ایک بہت بہترین موضوع نکلتا ہے جو ہماری تربیت سازی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، بہرحال چھوڑیں اس بات کو، انشاءاللہ پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ بلایا محمد ابن حنفیہ کو، آپ نے نصیحت کی، کہا بیٹا جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو نا، چند کام کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی لاہے عمل ہیں۔ لازمی نہیں کہ جنگ، جہاں بھی جنگ ہو، کہیں علمی جنگ ہوتی ہے، کہیں فکری جنگ ہوتی ہے، کہیں نظریاتی جنگ ہوتی ہے، کہیں تیر و تلوار سے جنگ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب جنگ کے لیے جاؤ نا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تم نہ ہلو، اپنی نظر دشمن کی آخری صف پہ رکھو، یعنی تمہارا ہدف دشمن کی آخری صف ہو کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، ہدف واضح ہو، اور اپنا سر اللہ کو مستعار دے دو، اس سر کی پرواہ نہ کرو، یہ خدا کو دے دو، اب خدا جانے اور یہ سر جانا ہے، جو سر خدا کے پاس چلے جاتا ہے وہی سر بلند ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مشروطیہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک کردار تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنے اس بھائی کو مدینہ میں چھوڑ دیا کہ بھائی میں چاہتا ہوں مدینہ میں رہیں، اور میں یہ وصیت لکھ کے دے رہا ہوں۔ وہ وصیت آپ نے لکھ دی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب محمد ابن حنفیہ نے امام کے ساتھ بیٹھ کے نشست کی اور امام نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ مدینہ میں بیٹھو اور یہ جو اموال رسول ہیں ان کی نگہداشت کرو، تو کیا محمد بن حنفیہ امام کے حکم کی نافرمانی کرتے یا فرما برداری کرتے، رک جاتے، یا آج کل کے تصور کے مطابق ضد کرتے نہیں جی مجھے تو جانا ہے آپ جناب یوں نہ کریں؟ نہیں، تقاضا اسلام یہ تھا کہ امام نے جو کہہ دیا اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ مدینہ میں ٹھہر گئے۔ دوسری شخصیت جناب مسلم بن عقیل، انتہائی بہادر اور خاندان عقیل کی بہادری کے امین، بہت سی جنگوں میں ان کے کارنامے، خود امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اتنے جہاد ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا آل عقیل کے حوالے سے تاریخ کو دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ تیسری شخصیت جناب عباس۔ جناب عباس ایک بڑے بلند قامت جوان تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب دو رکابہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے قدم مبارک زمین پہ خط کھینچتے تھے، اور تاریخ نے لکھا کہ اگر کبھی جناب عباس اور جناب علی اکبر اکٹھے اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر مدینہ میں نکلتے تو مدینہ کے لوگ رک جاتے، رک کر زیارت کرتے۔ کم لوگ نہیں تھے، جناب عباس اور خود امام حسین السلام۔ محمد بن حنفیہ کو کہاں چھوڑا؟ مدینہ میں۔ مسلم بن عقیل کو ایلچی بنا کے کوفہ بھیج دیا، عباس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ حکمت کیوں اپنائی؟ نکتہ یہ قابل غور ہے۔ حالانکہ جب امام یہ کہہ چکے ہیں کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، جب مدینہ سے نکلنے لگے تھے تو جناب ام سلمہ نے روکا تھا کہ بیٹا نہ جاؤ، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ آپ شط فرات کے کنارے مارے جائیں گے، اور آپ کے نانا نے مجھے کربلا کی مٹی بھی دی ہے۔
تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے نانی اماں، یہ معاملات مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں آپ کو منظر دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے کربلا کی طرف اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، جناب ام سلمہ ام المومنین نے خود دیکھا۔ امام نے کچھ مٹی اٹھا کے دی کہ اماں یہ مٹی بھی اسی مٹی کے ساتھ رکھ لو جو میرے نانا نے دی ہے۔ تو امام کو پتا تھا نا کہ جس راہ پہ جا رہا ہوں اس راہ میں قتل ہونا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ محمد حنفیہ کو بھی ساتھ لیتے، مسلم بنی عقیل کو بھی اپنے ساتھ رکھتے، عباس کو بھی اپنے ساتھ رکھتے، اور انہیں جا کے دشمن کی فوج کے سامنے ٹھہرا دیتے کہ اکٹھے حملہ کرو۔ پھر وہ مورخین کا جو قول تھا نا وہ ثابت ہوتا۔ فرض کیجئے اگر دنیا کے کسی بھی فرد کو یہ حالات میسر ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ جانثاروں کو، بہادروں کو اپنے پاس رکھے گا نا، یا دور کر دے گا؟ اچھا امام کیوں دور کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، اور انتہائی مہم سوال ہے کہ امام کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان بہادروں کو اپنے سے دور کر دوں؟ سابقہ تاریخ امام کے سامنے ہے۔ مثلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 10 سال 8 سال تو کہیں نہیں گئے نا، کفار مکہ جنگ کرتے رہے۔ بدر ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے، حنین ہوئی ہے، یہ ساری جنگیں جو ہوئی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے تھی نا۔ پیغمبر نے آخر کار غلبہ پا لیا، مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ جتنے بھی مخالفین تھے جو بدر میں، احد میں تیر و تلوار لے کر اسلام پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آیا یہ مشرکین مکہ اس سطح کے مسلمان تھے جس سطح کے بدری لوگ مسلمان تھے، یا جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے؟ سورہ یاسین اٹھا کے پڑھیے نا، تو خدا کیا کہتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم لا لقد حق القول اکثرہم لا یؤمنون، کہ قول حق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اہل مکہ کے لیے سورہ یاسین مکی صورت ہے، خدا بھی بتا رہے ہیں نا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا ایمان لانا اور ہے، اسلام لانا اور ہے۔ یہ معذرت تھوڑی سی جزیات درمیان میں ایسی آ جاتی ہیں کہ انہیں ٹچ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام لانا یہ ہے کہ آپ نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، آپ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اسلام نے آپ کو وہ تمام تحفظات دے دیے جو ایک اسلامی مملکت میں رہنے والے کو ملتے ہیں۔ آپ کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزت و آبرو محفوظ، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کے لیے ہے۔ اچھا اسلام لانا زبان کا کام ہے، ایمان لانا دل کا کام ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ واکثرہم لا یسلمون واکثرہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دل کی کیفیت بدلنے والی نہیں۔ اب مسلمان ہو گئے، مکہ پر بھی، مدینہ پر بھی، اور دیگر علاقوں پر بھی اسلام کی حکومت قائم ہوگی، پیغمبر کو حکومت مل گئی نا۔ اور جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا، وہی آخری تھا، کتنے افراد تھے؟ آخری حج میں پیغمبر کے ساتھ کم از کم 1.25 لاکھ کے بارے میں روایات ہیں، 1.25 لاکھ افراد پیغمبر کے ساتھ۔ بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے نا؟ اچھا احزاب میں جا کے 1000 ہوتے ہیں، جب وہ منافقین واپس چلے گئے تھے نا 1000 بچتے ہیں۔ کہاں 313 سے لے کر 1000 تک کی فگر ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ 1.25 لاکھ 1,25,000 ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی مملکت، حکومت مل گئی پیغمبر کو، ہر سر جو ہے پیغمبر کے سامنے جھکا ہوا ہے، جو فرمان جاری کریں کسی کی جرت نہیں، حکومت تو مل گئی۔ حکومت کے زیر نگیں آنے والوں کا کردار کیا رہا؟
پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، اقتدار کے لالچیوں نے بڑھ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور پھر اسلام سے وہ حشر کیا گیا کہ بالکل 180 کے زاویے سے اسلام کو پلٹ دیا گیا۔ تاریخ کو پڑھ لیجیے۔ یہ پہلا تجربہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ حقیقی باتیں جن پر ہمارے یہاں بات کم ہوتی ہے۔ دوسری بات، 25 سال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قسم پرسی کی حالت میں رہے کہ علی کی مشکل یہ تھی کہ ایک بہادر انسان کا خاموش رہنا بھی اس کے لیے مشکل۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں علی کو حکومت کا لالچ ہے، اور اگر خاموش ہوتا ہوں تو کہتے ہیں علی ڈر گیا۔ آج بھی حق پرستوں کو یہ ایسا ہی سوچنا پڑتا ہے، ایسا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے نا، نہ بول سکتے ہیں نہ خاموش رہ سکتے ہیں۔ تو کتنا کرب ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو نہ بات کر سکے نہ خاموش رہ سکے، اور جبکہ صاحب علم بھی ہو۔ 25 سال اسی طریقے سے امیر المومنین نے گزارے۔ تیسری مرتبہ خلافت مل رہی تھی، شرط کیا تھی کہ اللہ کی کتاب پہ عمل کرو گے، سنت رسول پر عمل کرو گے، سیرت شیخین پہ عمل کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر کے وارث نے کیا کہا تھا کہ عمل کتاب اللہ فنعم، جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے میں عمل کروں گا، اور سنت رسول اللہ فنعم، رسول اللہ کی سیرت پر بھی عمل کروں گا، واما سیرت الشیخین فلا، جہاں تک ان دو کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو میں نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ ضمناً ایک بات کہہ رہا ہوں، اس جملے سے نا ہمارے نوجوانوں کو جذباتی نہیں ہونا۔ اس میں ایک عادل جملہ پنہا ہے کہ اگر سیرت شیخین قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تیسری شرط کے طور پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سیرت شیخین، اگر ان دو بزرگان کی سیرت اللہ کی کتاب اور رسول کی سیرت کے مطابق ہے، پھر تو ایک الگ سے جز بنا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے موافق نہیں ہے تو پھر قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی نے ایک انکار کر کے قیامت تک کے لیے مسئلہ واضح کر دیا۔ اچھا، یہ دیکھیں، کسی بات کو ماننا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، کسی بات سے انکار کرنا خوبی ہے۔ کلمہ اسلام بھی انکار سے ہے نا، کہ لا کے کیا معنی ہے؟ نہیں، اسلام کی بنیاد ہی لا ہے کہ جہاں باطل دیکھو کہہ دو نہیں۔ اچھا، اب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکومت مل گئی، لیکن بعد میں آپ کے سامنے حالات ہیں، انہیں بیان نہیں کرنا چاہتا، کہ لوگ سیلاب کی طرح امڑ آئے کہ آپ حکومت سنبھالیں۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ اپنی اس خلافت کی لنگڑی اونٹنی کو، کہ میرے نزدیک بھیڑ کی ناک سے بہنے والی غلاظت سے بھی بدتر ہے، ہاں مگر اس کے ذریعے میں خدا کے احکام کو نافذ کر سکوں۔ لوگ پھر آئے، کہا کل دیکھیں گے۔ جب مسجد میں چلے گئے، لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ایک شرط ہے کہ میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول پہ عمل کروں گا، کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، اور تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ بیعت ہو گئی۔ چند لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب امیر المومنین کی بیعت ہو گئی، امیر المومنین اقتدار پہ آ گئے نا، جس طرح پیغمبر اقتدار میں آئے تھے، امیر المومنین کی بھی حکومت قائم ہو گئی۔ اب امیر المومنین کی جب حکومت قائم ہوئی تو کیا ہوا؟ ایک طرف سے قصاص عثمان کا نعرہ لگایا گیا، ایک طرف سے جمل کا میدان گرم کیا گیا، اور علی کے کردار کو قیامت تک کے لیے مشکوک بنا دیا گیا۔ آج تک مورخ یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ علی حق پر تھے کہ مخالف حق پہ تھا، اگرچہ صاحبان علم نے حلفیہ کہا کہ علی بہرحال حق پر تھے، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، یہ سب کچھ تھا۔
لیکن بہرحال تاریخ میں واضح نہیں ہو سکا یہ معاملہ. پھر اقتدار ملا امام حسن علیہ السلام کو. انتہائی مکار دشمن نے سازشیں کر کے اس حد تک امام کے ساتھ چلنے والوں کو مجبور کیا کہ انہوں نے امام کے جسم اقدس کے تلے سے بستر چھین لیا, خنجر سے حملہ آور ہو گئے. آخر کار دشمن نے زہر دے کر شہید کر دیا. اب یہ سارے تجربات تھے نا کہ اگر میں حکومت لینے کو مقصد بناؤں, اقتدار حاصل کر لوں گا, لیکن یہ سازشی عناصر ختم نہیں ہوئے. حسین مولا نے ایک نئی اسٹریٹجی متعارف کرائی کہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ آپ فتح یاب ہو کر حق کو نافذ کریں. بعض اوقات حق جسموں پہ چھا جاتا ہے, فتح یاب ہونے سے دلوں میں نہیں اترتا. آپ نے وہ طریقہ استعمال کیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں حق کو بو دیا جائے. کبھی آپ نے وہ جملہ پڑھا جس میں امام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں, حق ان کی حلق سے نیچے نہیں اترا. اچھا, اس ایک چھوٹی سی بات جسے کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ, وہ آپ کو دے رہا ہوں. امام نے کہا کہ جناب حق جو تھا ان کی حلق سے نیچے نہیں اترا. کسی بات کو سمجھنے کے لیے عقل ضروری ہوتی ہے. صاحب عقلی بات سمجھے گا نا, یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں. اچھا, عقل کا مقام کہاں ہے؟ دماغ, سر. یہ سر جو ہے یہ حلق سے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ سمجھنے کے تمام سامان, یہ ہماری سمجھنے کی فیکٹری کہاں ہے؟ اوپر ہے. امام کہہ رہے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترا. معصوم کے جو کلمات ہیں نا, یہ کلمات بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ ایسے سن لینے اور چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہوتے. ایک ایک کلمے میں رمز زندگی ہوتی ہے. بات یہ ہے, عقل میں پہلے کہہ چکا کہ عیار بھی ہے, مکار بھی ہے. آپ کی ٹول ہے نا. فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ دل نے. دل زبان سے حلق سے اوپر ہے یا نیچے؟ امام نے فرمایا کہ حق ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. جو حق ہے نا وہ ان کے دل میں نہیں آیا. جب تک حق دل میں نہ آئے, زبان تک رہتا ہے, انسان کے جسم پہ نافذ نہیں ہوتا. خدا نے کیا کہا تھا کہ خدا کہیں نہیں سماتا الا بقلب المومن, مومن کے دل میں سما جاتا ہے. خدا عقل میں کیوں نہیں سماتا؟ بھئی عقل بھی خدا کی مخلوق ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی خدا مخلوق ہے, مخلوق کیسے خالق سما جائے؟ بھئی دل بھی تو خدا کی مخلوق ہے. یہ انسان کا ایک ایک روح جو ہے خدا کی مخلوق ہے. لیکن خدا نے بتایا کہ دل تمہارے فیصلہ کرنے کی قوت ہے. جب دل فیصلہ کرے گا اسی پر تم عمل کرو گے. جب دل میں حق آ جائے پھر فیصلہ حق کے مطابق ہوگا. اسی لیے مولا نے کہا کہ حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا. اس حلق سے نیچے اترے گا تو دل تک جائے گا نا. جب دل میں سما جائے گا تو پھر وہ بنے گا ایسا کردار جیسے مولا حسین کے ساتھ تھے, جس میں نسل بھی نہیں تھی, رنگ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ کربلا میں امام حسین کے لشکر میں جدھر دیکھو حسین ہی حسین نظر آتے تھے. بے شک وہ جون ہو. جون کیا تھے؟ غلام تھے نا. کس کے غلام تھے؟ ابو ذر غفاری کے. اب یہ معلومات ہمیں ہونا چاہیے. ابو ذر غفاری کے غلام تھے. ابو ذر غفاری کون تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. تو یہ جو غلام تھا جون کس زمانے کا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. پیغمبر علیہ السلام نے مکہ میں کتنی زندگی گزاری؟ 10 سال اور کچھ مہینے نا, ایسا ہی ہے نا. 13 سال مکے میں. اچھا, یہ ہجری سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت کرنے کے بعد مکہ کے دور میں. واقعہ کربلا کب ہو رہا ہے؟ 61 ہجری میں. چلے ہم 60 سال تو لگا لینا. تو کم و بیش جون 60 سال سے زیادہ عمر کے تو ہوں گے. دیکھیں ان حقائق کو پیش نظر نہیں رکھیں گے ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ جون ابو ذر کے غلام تھے. غلام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ غلام خرید لیتے ہیں نا آپ خدمت کے لیے.
اچھا کوئی 4 سال کے بچے کو تو خدمت کے لیے نہیں رکھتا نا، ایک جوان ہوگا تبھی خدمت کے لیے ہوگا نا. جتنی بھی عمر ہو، پیغمبر کے زمانے میں باہر صورت جون جو تھے وہ لڑکپن میں تو ضرور ہوں گے نا. جب ابو ذر ربضہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں تو یہ جون آ جاتے ہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس رہتے ہیں. امیر المومنین جون سے غلاموں والا سلوک نہیں کرتے، بھائیوں والا سلوک کرتے ہیں. جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے تو یہی جون مولا امام حسن کی تولیت میں آ جاتے ہیں. جب امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو پھر اسی جون کے تمام جو کاروبار زندگی تھے وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. امام مدینہ سے چلے جون بھی چلے، جس طرح امام کے گھر والے چلے جون بھی کربلا میں آ گئے. تو کتنی عمر ہوگی؟ چلے 75-80 کے قریب تک ان کی عمر ہے. یہ 75 سال یا 80 سال عمر کا کون سا حصہ ہوتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جسے ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اس کی جسمانی خلقت میں کجی ڈال دیتے ہیں، کمی ڈال دیتے ہیں. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو. تو لہٰذا اب جون اتنے جوان بھی نہیں ہیں، جسم میں طاقت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مان لیا جس وقت کربلا میں تھے تو امام نے ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کیا. روز عاشور جون آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. یہ میں مصائب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. مولا کہتے نہیں جون تم نہ جاؤ. اب جون مزاج امام کو جانتے ہیں، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان مچل مچل کے بات کرتا ہے نا، ناز برداری سے بات کرتا ہے کہ نہیں مولا مجھے جانے دیں. اب امام کہہ سکتے تھے کہ جون تم غلام ہو، اسلام نے غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا. امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا جون تمہیں ہم نے خدمت لینے کے لیے نہیں رکھا تھا، تمہاری خدمت کرنے کے لیے رکھا تھا. یہ ہے کردار. یہ کربلا کا درس ہے کہ کربلا تعمیر انسانیت کر رہی ہے. انسان تو تھے، کربلا نے انسانیت دی کہ تمہیں تو ہم نے خدمت کرنے کے لیے رکھا. یہ پھر میں چلے نہیں مولا میں جاؤں گا. اچھا آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے پاکیزہ خون سے مل جائے؟ بڑا عجیب ناز پرور جملہ. اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ میرا کالا بدن آپ کے نورانی جسم کے ساتھ مل جائے؟ جب یہ جملے کہے نا اس وقت فرزند رسول نے کہا کہ اچھا جون جاؤ. کیوں؟ امام سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑ سکتے. کہا جاؤ. جون چلے گئے، شہید ہو گئے. جب 13 محرم کو نا بنو اسد آئے ہیں، 13 کی رات میں 12 محرم گزرنے کے بعد، تو کئی لاشیں انہوں نے شناخت کرنے کے بعد دفن کر دیے. کچھ لاشیں تھے جو بچے رہ گئے، اور امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم باعجاز امامت آئے اور پھر تدفین ہوئی ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک لاش ایسی تھی جسے ہم نے دفن کیا کہ اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، لاش میں سے خوشبو آ رہی تھی. تو امام نے فرمایا کہ ہاں وہ ابو ذر کے غلام جون کی لاش تھی. کہا مولا خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ کہا جب جون نے اجازت چاہی تھی نا تو میرے بابا نے اجازت نہیں دی، تو جون نے ایسے ناز برداری کی. جب جون شہید ہو گئے تو میرے بابا اس کی لاش پہ گئے، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا کہ اے اللہ جون کے جسم کو خوشبودار بنا دے. کہا میرے باپ نے پیاسے ہونٹوں سے دعا کی تھی. یہ کردار سازی ہے کربلا. آ گئی سارے کے سارے کردار کربلا میں. مدینہ سے چلے سب کے سب کردار آ گئے. آج تاریخ کو ہم یہیں بند کر کے دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے کردار آیا ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں.
ہماری عملی سیرت میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ان کرداروں کو ہم نے اپنے اندر سمانا ہے۔ اب یہ سارے کی ساری سیرتیں امام کے سامنے تھیں کہ میرے جد کو حکومت ملی، اسلام میں نظریاتی انحراف آیا، میرے بابا کو حکومت ملی، آپ کی حکومت کے دور میں ہی خوارج اسلام سے نکل گئے، میرے بھائی کو حکومت ملی، خوارج نے میرے بھائی پہ حملہ کیا، میرے بھائی نے حکومت چھوڑ دی، 10 سال تک ہمارے خاندان کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں۔ یہ سب حقیقتیں تھیں نا، اسی لیے امام نے ان بہادروں کو اپنے ساتھ نہیں لیا کہ ہمیشہ بچ کے فتح یابی نہیں ہوتی، کبھی قربان ہو کے فتح یابی ہوتی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کافر مورخ بھی نہیں لکھ سکا کہ حسین ہار گئے۔ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں فتح یابی یہ کردار کی فتح یابی ہے، یہ اس اسٹریٹجی کی فتح یابی ہے کہ جسے آپ نے اپنایا اور دشمن کا قیامت تک کے لیے منہ بند کر دیا، اور دشمن کے چہرے پر، بلکہ یوں کہوں کفر و نفاق کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلام کی نقاب کو چھین لیا، قیامت تک کے لیے باطل کو عیاں کر دیا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین کے مقابلے پہ یزید حق پہ تھا، حتیٰ کہ یزید کی اولاد بھی نہیں کہہ سکی۔ تاریخ نے بتایا کہ جس وقت یزید کے بیٹے کو حکمران بنایا گیا ہے، معاویہ ثانی کو، اس نے کیا کیا تھا؟ تخت پہ بٹھایا، بیٹھا کہ جناب آپ بادشاہ اٹھایا کہ نہیں، اس تخت نے تو اسلام کو تاراج کر دیا، میرا باپ بھی غلط تھا، میرا دادا بھی غلط تھا، یہ تخت پر قبضہ کرنا ہی غلط تھا، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جب حق مظلومیت کی چادر اوڑھ کر آتا ہے نا، تو دشمن کے گھروں میں بھی حق کو روشن کر دیتا ہے۔ آج بھی ہم اس دور میں اپنی سیرت و کردار سے ایسا کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ امام نے یہ کیوں چاہا کہ میں فتح حاصل کرنے کے لیے نہ جاؤں؟ آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ جس وقت عبداللہ ابن عباس نے مدینہ میں آپ کو روکا تو آپ نے انہیں کیا کہا تھا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہوں، میرے جد کہتے ہیں کہ یا بنیا اخرج الی العراق، کہ میرے بیٹے عراق کی طرف جاؤ۔ سبب کیا بناتے ہیں؟ ان اللہ شاء یرا قتیلا، اللہ تمہیں اپنی راہ میں قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ انتہائی پیچیدہ اور مشکل جملہ ہے، انشاءاللہ کل تھوڑے سے وقت میں نا اس پر بات کریں گے، اگر ذہن میں بات رہے گی تو، ورنہ یاد دلا دیجیے گا۔ کہا کہ ایسا کرو، پھر ان خواتین کو تو رہنے دو۔ امام دوسرا جملہ فرماتے ہیں ان اللہ شاء یراہن سبایا، خدا کی مشیت یہ بھی ہے کہ انہیں بھی قید و بند ہوتا ہوا دیکھے۔ اب فتح یابی کے مقابل مظلومیت کی اسٹریٹجی نے حق کو قیامت تک کے لیے فتح یاب کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہم اگرچہ ائمہ اثنا عشر کے ماننے والے ہیں، ان کی امامت پہ یقین و ایمان رکھنا اپنے مسلک کا ہی نہیں، اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کے بغیر کوئی راہ ہے ہی نہیں، لیکن کیا ہم آگاہ ہیں پیغمبر کی سیرت سے کہ جتنے اقدامات آپ نے اسلام کی حفاظت کے لیے کیے؟ کیا ہم آگاہ ہیں جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ یقیناً نہیں ہے۔ کیا ہم آگاہ ہیں مولا امام حسن کی سیرت سے؟ لیکن ہم آگاہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی 28 رجب سے لے کر 10 محرم کی عصر تک کی سیرت سے۔ اگرچہ حق بنتا ہے کہ جو آپ کی پہلی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونا چاہیے، یہ ایک دکھ کی بات ہے، لیکن یہ جو سیرت ہے نا، یہ سفر کربلا ہے جس کا نتیجہ ان پاکیزہ جسموں سے سروں کا جدا ہونا تھا،
جس کا نتیجہ مخدرات عصمت کا زخمی ہونا تھا، سروں سے چادر کا چھن جانا تھا. یہ سیرت ہمیں معلوم ہے. اچھا، اگر امام سابقہ روش کے مطابق فتح یاب ہو جاتے تو ہمیں یہ معلومات ہوتی ہیں. یہ جو فکر بنو امیہ نے دی تھی کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان تو مجبور محض ہے، جبریہ فرقہ بنا پورا ایک، ہم اسے تسلیم کر لیتے نا. اسلام کہاں رہتا جب اسلام کی فکر ہی تبدیل ہو جاتی. یہ احسان ہے آل محمد کا کہ خود سے قربانیاں دیں اور ہمارے لیے دین کو بچا لیا. پیغام یہ دیا کہ دیکھو تمہارے لیے دین کو بچا کر جا رہے ہیں، خدا نے تم سے یہ نہیں پوچھنا. یہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ سن 61 ہجری میں حسین اتنی مظلومیت کا شکار کیوں ہوئے، یہ سوال ان سے کیا جائے گا جو اس وقت موجود تھے. ہم سے سوال یہ ہوگا کہ تم زندہ تھے، حسین کی فکر مظلومیت کا شکار کیوں ہوئی، حسین کا نظام مظلومیت کا شکار کیوں ہوا، جو حسین کرنا چاہتے تھے وہ تم کیوں نہ کر سکے. زیارت میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس کامیابی پر فائز ہو جاتا. میرے دوست، یہ 72 جو فائز ہوئے نا اس کامیابی پر، یہ انہی کا مقام تھا. یہ انہی افراد کا مقام تھا کہ جو اس کامیابی پر فائز ہو گئے. آپ سعید بن عبداللہ کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، زہیر کو دیکھ لیجئے. امام نماز خوف پڑھتے ہیں، 13 تیر لگتے ہیں شہید کے جسم میں. ہے کوئی ہم میں کہ اپنے امام کے سامنے حفاظتی آڑ بن کے ایک تیر بھی برداشت کر لے؟ اس وقت میرے ذہن میں مجتہد کا نام نہیں آ رہا، بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ سعید بن عبداللہ امام کے سپاہی تھے، شہیدان کربلا میں سے تھے، کوئی بات نہیں ہے، امام کی دفاع کے لیے آگے ٹھہرے ہیں، 13 تیر لگے ہیں نا. خواب میں دیکھا کہ موجود ہیں کربلا میں، امام نماز کے لیے کہتے ہیں آگے ٹھہرتے ہیں، ایک تیر آتا ہے نیچے ہو جاتا ہے. فطرت ہے انسان کی. دیکھا ادھر سے تیر آ رہا، ادھر سے نیچے ہو گیا. جب پلٹ کے دیکھا تو 13 کے 13 تیر امام کے جسم میں پیوست تھے. کہا نہیں بس مولا، یہ شہدائے کربلا کا ہی حوصلہ تھا. میں نے جو کہا نا کہ کربلا میں ہر لشکر حسینی میں شامل شخص حسین تھا. انتہائی معذرت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی عظیم ترین ہستی، لیکن آپ کے لشکر میں بجز علی کوئی محمد جیسا نہیں ملے گا. یہ فقط حزب حسینی کا کمال ہے. کأنہم بنیان مرصوص، ایک چٹان کی مانند حسین کا دفاع کر رہے تھے. آپ دیکھیے عیسائی آتا ہے، دیکھا کہ بڑا ازدحام ہے کربلا میں، پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا جنگ ہے. کس کس کی جنگ ہے؟ اتنا لشکر. بات مجھے وقت ختم ہو گیا، صرف 2 لمحوں میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہا ایک طرف حسین ہے، رسول کے فرزند ہیں، ایک طرف حکومت کے کارندے ہیں، ہزاروں میں فوج ہے. کہا سبب کیا ہے؟ یہ سبب ہے. آ گئے امام کے پاس، عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، بیوی بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان. اب جنگ ہونے لگی. ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ فرزند رسول پہ جان نچھاور کر دو. کتنے لمحے گزرے ہیں؟ 1.5 دن گزرا ہے. 1.5 دن میں ماں کی یہ حالت ہے کہ بیٹے سے کہتی ہے جاؤ فرزند رسول پہ قربان ہو جاؤ. بیوی جس کے بھی چند دنوں پہلے شادی ہوئی ہے دوڑ کے آتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں سے جہاد ساکت کیا ہے. ٹھیک. اب بیوی نے کیا کہا تھا؟ مجھے بھی ساتھ جانا ہے. گئے، جنگ کی، شہید ہو گئے.
جب شہید ہوئے تو دشمن نے ان کا سر اٹھایا اور جو خیمے کے باہر ان کی ماں ضعیفہ ٹھہری تھی نا اس کی طرف پھینک دیا. بیوی شوہر کی شہادت کا منظر دیکھ کر دوڑتی ہوئی گئی, تلوار سے حملہ کیا گیا, بیوی بھی شہید ہو گئی, یعنی کہ بیوی بھی ساتھ چلی گئی. ماں نے اس سر کو اٹھایا اور پلٹ کے سپاہیوں کی طرف پھینک دیا کہ یہ تھا میرا بیٹا, لیکن صدقہ تھا حسین کا, جب صدقہ دے دیا جاتا ہے تو نہیں لیا جاتا. تاریخ ڈھونڈ کے کہاں سے لائے گی یہ حوصلے جو کربلا کے راہیوں کے تھے. کبھی دیکھیے کوفہ و شام کے دربار کی طرف دیکھیے کہ ایک شامی جرأت کرتا ہے اور یزید سے مخاطب اور کہتا ہے کہ یا امیر حبلی ہاذہ الجاریہ, کہ اے امیر یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. یہ کم بات نہیں ہے, مجھے کنیزی میں دے دے. پھر دوہراتا ہے, جناب سیدہ زینب فرماتی کہ نہیں قطعاً تو ایسا نہیں کر سکتا. وہ پھر دوہراتا ہے بات کو, یزید کہتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں. جناب زینب فرماتی کہ تو قطعاً نہیں کر سکتا جب تک میرے جد کے دین سے نہ نکل جائے. یہ ہے کربلا. بس دوستو میں آج مصائب کی زیادہ بات نہیں کر سکا, لیکن یہ فکر پہنچانا بھی ضروری تھی. ایک دعا ہے کہ خداوند کریم اس مظلوم کائنات کی حق پرستانہ مظلومیت کے صدقے میں ہمیں حق آشنا بنائے, ہمیں اپنی خواہشات کا پجاری بننے سے پہلے حق کی طرف موڑ دے. ہم ادھر جائیں جدھر حق جا رہا ہو, ہم حق کے تابع ہو جائیں, ہم اپنی نجات کے لیے حسین جیسے عظیم وسیلے کے دامن کو تھام لیں, اور خدا کرے کہ قیامت میں ہم حسینی کے طور پر محشور ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے برادر توقیر صاحب کے